علم کے موتی دلوں میں سجائیں، علم کے موتی دلوں میں سجائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ زبردست عاشق رسول بزرگ تھے، اور ان کی مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات جو کہ درود شریف پر ہے، اس کے مقدمے میں یہ فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد ابراہیم، درجہ دورہ حدیث شریف، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی۔ آپ سے عرضی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہے؟ ایک ویسے یہ بھی عمل ہے اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کہ ہر جمعہ بعد فجر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے جمعہ کی صبح فجر بعد۔ میرا سوال ہے کہ اگر سارے دنیا کے انسان صرف کلمے پر ایمان لا کر اور نماز وغیرہ نہ پڑھیں اور وہ انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص پوری زندگی نماز نہیں پڑھتا مگر نماز کا انکار بھی نہیں کرتا، یعنی نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، یعنی اگر جو کتنا ہی گناہ کرو، نماز نہ پڑھتا ہو، شراب پیتا ہو، ہر گناہ کرتا ہو، اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ شکریہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، مگر یہ یاد رہے کہ گناہ کی وجہ سے بندے کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے۔ دن میں ہمارے اوپر 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، کوئی ایک چھوٹ جائے تو اسے دن میں کون سا مناسب ہوگا اس کے پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں، صاحب ترتیب کے لیے تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جو صاحب ترتیب یعنی جس پر 6 سے کم نمازیں قضا، وہ ہے صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب کے لیے تو یہی ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ اس کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی کسی بھی وجہ سے، اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ عصر کی نماز سے پہلے چونکہ عصر کا وقت تو داخل ہو گیا تبھی تو قضا کہلائے گی، تو یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز کے وقت میں پہلے وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، قضا کرے گا، پھر عصر کی نماز پڑھے گا۔ باقی ورنہ یہ ہے کہ اگر کسی پر ٹھیک ٹھاک نمازیں یعنی رہ گئی ہیں کسی کی، وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، تو جب بھی موقع ملے جس نماز میں بھی تو وہ ادا کر سکتا ہے قضا۔ میرا جان نشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں الحمدللہ حفظ کرتا ہوں، تو جب میں سجدہ تلاوت علی آیت یاد کرتا ہوں تو کیا اس کو بار بار پڑھنے سے سجدہ کرنا پڑے گا؟ اگر ایک ہی مجلس میں اگر چند بار سجدہ تلاوت کیا نا تو وہ ایک ہی بار سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اگر مختلف آیت کی تلاوت کی، جو 14 آیتیں ہیں ان کی اگر تلاوت کی ایک ہی مجلس میں، اب 14 کرنے پڑیں گے۔ یا سیدھی سوال یہ ہے کہ جو بندہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں جن کی، تو وہ کس ٹائم میں پڑھ سکتا ہے؟ بعض کو لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، عصر بعد بھی جو ہے نا وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے اور فجر بعد بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ مسجد میں اگر پڑھے گا تو یہ وضاحت کرنے جائے گا، اب یہ ہے کہ وہ اس کے گناہ کا پتہ چلے گا، اکیلا پڑھے گھر میں۔ نہیں، عورتیں جیسے ہوتی گھر میں پڑھتی ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ پڑھ سکتی ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ جزاک اللہ، میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ بے حساب مغفرت فرمائے۔
عورتوں کے لیے سورہ نور پڑھنے کی ترغیب دی گئی جبکہ سورہ یوسف پڑھنے سے منع کیا گیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ سورہ نور کی تفسیر پڑھنی چاہیے، نہ کہ سورہ یوسف کی، کیونکہ اس میں جو ایک عورت کے معاملے کا ذکر ہے نا، تو اس لیے یہی ہے کہ وہ سورہ نور کی تفسیر پڑھیں۔ اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں جو ہے یہ نازک شیشیاں ہیں، ان کو نازک شیشیوں سے تعبیر کیا گیا۔ نازک شیشی کیسی ہے کہ تھوڑی سی اس کو ٹھیس لگتی ہے، تھوڑی سی گرتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، تو عورتیں بھی اسی مانند ہیں، تو لہٰذا ان کو بالکل ان کو سنبھال کے رکھا جائے، نہ کہ آج کل کے جو حالات ہیں، اس وقت حالات ہو تو پتہ نہیں یہ کیا فرماتے۔ اور یہ واحد مذہب ہے جو اتنی عورت کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ نماز وطر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اب یہ ہے کہ اگر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آیا، دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اب یہ لوٹے گا نہیں، اب یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے گا۔ سجدے میں یاد آیا، التحیات میں یاد آیا، تو یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے گا۔ جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کو نیکیوں پر استقامت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں سے نہیں بچ پا رہا، تو ایسا کیوں ہے اور اس کو گناہوں سے بچنے پر استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ دیکھیں یہ تو واقعی ہے کہ بعض اوقات بندہ نیک کام کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی جاری رکھتا ہے، تو اسے کو چاہیے کہ وہ گناہوں کے عذابات کا مطالعہ کرے، اس کے بارے میں سنے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، قبر کو یاد کرے، جہنم کو یاد کرے، اور بالخصوص جس گناہ میں وہ مبتلا ہے اس گناہ کی تباہ کاریاں اس کا مطالعہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ دیکھیں بندہ یہ تدبیر تو کرے مگر اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس طرح گناہوں سے نفرت کرتے تھے، کس طرح گناہوں سے بچتے تھے، تو ان کا مطالعہ کرے، ان کی سیرت کا۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہوتا ہے، سال یعنی مکمل ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ نکال کر اسے سارے سال میں آہستہ آہستہ تقسیم کرتے رہتے ہیں وقفے سے، تو آیا کہ یہ اس طرح کرنا درست ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ یعنی زکوٰۃ کا جب وقت آ گیا نا دینے کا، تو اب یہ ہے کہ وہ فوری دے دیں، تاخیر نہ کریں۔ البتہ یہ کہ پیشگی اگر زکوٰۃ دے دیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ تقسیم کر کے، ورنہ اب جیسے زکوٰۃ کا وقت آ گیا اب اس کو روک نہیں سکتے، ایک ساتھ دے دیں ورنہ گناہ ہے۔ وقت ہو گیا تو مطلب اسے ادا کر دینا ہے، ادا کر دیں، رکھنے کی اجازت نہیں۔ رکھنے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ رکھ لیتے ہیں مطلب فلاں کی شادی ہے پھر دیں گے، اور پہلے یہ خرچ کر دیں گے اگر پہلے دے دیے تو۔ نہیں، وہ ان کا میٹر ہے ہی نہیں نا، وہ خرچ کرے جو بھی کرے، ان پر شریعت نے فرض کیا ہے کہ یہ اگلے کو دے دے، اور وہی ساری تحقیق کر کے زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے تو وہ اس کو دے دے، اور وہ پہلے خرچ کر دے جو بھی کرے، اس کا میٹر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ عقیقے کا جانور ہے وہ امام حسین کے نیاز میں استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ عقیقے کے لیے مخصوص کیا تھا، اور اب اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز ہونا بالکل کیا جا سکتا ہے۔ یا سیدی میرا آپ کی خدمت بابرکت میں ایک سوال عرض ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ابیوز لینگویج یوز کرتے ہیں، حالانکہ گھر والے انہیں سکھا نہیں رہے ہوتے کہ یہ بچہ کہ یہ ایسا آپ خلاف مینرز حرکات و سکنات کریں، تو وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ گھر والوں کو اس میں کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ بچے ان کے آنے والے مستقبل کا سرمایہ بنیں۔ اب دیکھیں اس میں مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں اس طرح کی باتیں سیکھنے کے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پڑوس کے کوئی بچے جن کے ساتھ یہ کھیلتے ہوں ان کی اس طرح کی لینگویج ہو تو یہ وہاں سے یہ اثر لیتے ہوں۔ دوسرا یہ کہ جہاں یہ اسکول جاتے ہیں وہاں سے یہ ساری باتیں سیکھ کے آتے ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ سب سے جو خطرناک چور ہے وہ موبائل، سب سے بڑا بدماش بولے، سب سے بڑا پیوش بولے، جو بھی بولے یہ موبائل، ہو سکتا ہے اس سے سیکھتے ہوں۔ یہ دیکھنا پڑے گا، تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ سیکھ کہاں سے، یہ تو تلاشنا پڑے گا کہ یہ کس ذریعے سے، کس روٹ کے ذریعے یہ ہمارے یہاں جو نا یہ باتیں ان ہو رہی ہیں۔ پھر یہ روٹ جب پتہ چلے اس کو پھر سدے باب کریں، اس کو روک دیں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دو شخصوں کے درمیان صلح رحمی کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں
اور یہ بھی بتائیں کہ کن کن صورتوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں. ایک شخص ایک ظالم ہے وہ کسی کو مارنے کے لیے پہنچا. اب وہ بندہ جو وہ کہیں چھپ گیا. اب سامنے جو بندہ ہے وہ ظالم اس سے پوچھ رہے کہ یہ بندہ کہاں ہے, تم بتاؤ کہاں ہے یہ, یا تمہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ میں اگر بتاؤں گا تو اس کو قتل کر ڈالے گا یا اس کا کوئی عضو جو وہ ضائع کر دے گا. تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو نہ بتائے. وہ بولتے مجھے نہیں پتا. اگر اس وقت توریہ کر سکتا ہے تو توریہ کر لے, ورنہ ڈائریکٹ سری جھوٹ بولتے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, کیونکہ جان بچانا لازم ضروری, حتیٰ کہ بعض صورتوں میں واجب, جیسا کہ میں مثال دی. مگر اس وقت جب کہ توریے سے بھی کام نہ چلے اور خلاف واقع بات کہے بغیر چارہ کار نہ ہو, اور اگر توریے سے کام چل جائے تو خلاف واقع یعنی جھوٹی بات کہنے کی اجازت نہیں. اور توریے سے مراد یہ ہے کہ ایسی ذو معنی بات کہی جائے کہ جس سے سچ کا بھی پہلو ہو. توریہ یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہے وہ غلط ہیں, مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہیں. تو ایسا کرنا بلا حاجت بلا ضرورت جائز نہیں, اور حاجت ہو تو جائز ہے. اور توریے کی مثال یہ ہے کہ کسی کو کھانے کے لیے بلایا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا. اس کے ظاہر معنی تو یہ ہے کہ اس نے اس وقت کا کھانا کھا لیا ہے. اب اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا اور اس نے نیت اس نے یہ کہ دل میں اس نے یہ ارادہ کہ میں جو ہے وہ دوپہر کھا چکا ہوں, اس کے دل میں اس نے یہ نیت کی, تو اب جو ہے نا یہ ہوا توریہ کے ظاہر معنی کچھ اور ہے, اور یہ جو ہے وہ دل میں یہ رکھ کے اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں نے کھانا کھا لیا. میرا جانشین امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کون سی خوشبو لگانا سنت ہے, اور امیر اہل سنت کون سی خوشبو استعمال فرماتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. امیر اہل سنت جو ہے وہ مختلف خوشبوئیں استعمال فرماتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشک اور عنبر استعمال فرماتے تھے. تل ہوتے ہیں, کہتے ہیں جس کو تل ہوتا ہے اس کا نصیب اچھا ہوتا ہے, تو کیا یہ واقعی اس طرح ہے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیں. جس کی آنکھیں اس کا بھی نصیب اچھا ہے, کہ جو بیچارہ نہ بینا ہے وہ اس کو دیکھ لے, یعنی جو دیکھ نہیں پاتا جو اندھا ہے. اور جس کے ہاتھ ہیں اس کے بھی نصیب اچھے ہیں, کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے نا وہ اپنے کام خود کر لیتا ہے. اس طرح جس کو بولنے کی صلاحیت ہے, سننے کی صلاحیت, اس کے بھی نصیب اچھے ہیں. اور ہر مسلمان کے نصیب اچھے ہیں, چاہے ہاتھ پاؤں ہو, آنکھیں ہو نہ ہو, ایمان ہے اس کے پاس, تو یہ دولت جس کے پاس ہے وہ سب سے بڑا نصیب دار ہے. میرا حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے کے لوگ صرف اور نحو اس لیے پڑھتے تھے کہ قرآن و حدیث کے معنی اور اس کی تفصیل جان سکیں. اب اعلیٰ حضرت اور مفتی قاسم صاحب نے بھی قرآن کا ترجمہ کر چکے ہیں, اور اب ہمارا کچھ فائدہ ہے کہ ہم صرف و نحو پڑھیں, اور یہ درس نظامی میں یہ کمپلسری ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے. اصل میں صرف اور نحو جو نا یہ عربی کی گرامر ہے. اب جب صرف اور نحو پر عبور حاصل ہوگا, جب یہ پڑھ لیں گے تو جو عربی کتب ہے نا, قرآن پاک بھی, قرآن پاک کی تفسیر بھی, احادیث بھی, اور جو فقہ کی کتابیں, اب فقہ میں فقہ بھی آ گئی, اصول فقہ بھی آ گئی, تو یہ ہے کہ طالب العلم ان کتابوں کو پڑھ کر مسئلہ نکال سکے اور سمجھ سکے کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ عربی گرامر اس لیے پڑھائی جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. حضور آپ نے کس سن میں درس نظامی کا علم حاصل کیا اور کس جامعہ سے, کس طریقے سے, ذرا اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں. دراصل جو ہے وہ ذہن تو میرا پرانا تھا, امیر سنت کی طرف سے تھا کہ درس نظامی کرنا ہے, عالم کورس. تو تقریباً امیر سنت نے یہ ذہن دیا تھا, میں 11 سال کا تھا اس وقت. ہم رہتے تھے موسیٰ لائن میں, یا 10 سال کا ہوں گا یا 11 سال کا, تو اسی وقت سے نیت تھی. پھر کہ اس وقت جامعۃ المدینہ نہیں تھے, کوئی ایسا نظام نہیں تھا, تو یوں پر کچھ آزمائشیں تھی. البتہ کچھ پرائیویٹ شروع کیا تھا. پرائیویٹ جو شروع کیا تھا وہ 94 میں شروع کیا تھا. پھر یہ کہ وہ کچھ چلا نہ چلا, اور یوں چونکہ جن سے پڑھ رہا تھا وہ بھی اتنے, یعنی سمجھے اتنے آگے تھے نہیں وہ. پھر جو میں نے شروع کیا تھا نا, وہ مفتی امین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس تقریباً 4 درجے پڑھے. اور پھر اس کے بعد میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ آ گیا تھا, اور 2005 میں دستار بندی ہوئی تھی.
माशाअल्लाह। हुजूर आप गुलिस्तान जौहर में भी कुछ अरसा आपने गुजारा होगा? नहीं, गुलिस्तान जौहर में नहीं आया मैं। अच्छा अच्छा। बाज़ लोग नरम तबीयत के होते हैं और इन्हें छोटी छोटी बात पर दिल दुख जाता है और उन्हें क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती है और गुस्सा भी उन्हें जल्दी आ जाता है, तो उनके बारे में कोई ऐसे मदनी फूल इरशाद फरमा दें। और या ये भी इरशाद फरमा दें कि अगर कोई शख्स इस तबीयत का हामिल हो तो दूसरे लोगों को उसकी तबीयत से ये फ़ायदा उठाना या उसे ऐसी बातों पर उकसाना कि उसे गुस्सा आए या उसकी दिल आज़ारी हो, ये कहना कैसा? यानी कोई बेचारा ऐसे छोटे दिल का हो या जो बेचारा ऐसा माजूर हो, तो यही कि हमें उसको फिर तंग नहीं करना चाहिए ताकि वो बेचारा गुस्से में आए और शैतान का खिलौना बने। और जो गुस्से में आ जाता है बातों बातों पर, उसे चाहिए कि वो भी अपनी इस्लाह करे, वो अपनी सोच को मुस्बत करे, वो अपने अंदर ठहराव लाए। तो बाज़ को ये होता है कि बंदा आधी बात सुनकर, जो गुस्से का आदी होता है ना, वो आधी बात सुनेगा और जो उसकी आदत है ना गुस्से में बोलने की, वो सब शुरू कर देगा। भाई जब पूरी बात सुनेगा, अच्छा अच्छा मुझे अब पता चलेगा ये था। या मुर्शिदी ये फरमा दें कि अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त किस तरह लाएं? क़ुव्वत बर्दाश्त वो ये कि बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात पढ़े, उनके सब्र और तहम्मुल के वाक़यात पढ़े और इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वाक़यात पढ़े। इन्हें कैसी कैसी तकलीफ़ें दी गई, मगर इनकी बर्दाश्त देखें, इनका सब्र देखें और इनके सब्र का हिस्सा जो आज हम पा रहे हैं। बस औकात मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं या सेंटर वगैरह जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बदनिगाही से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक वक्त तक ज़हन भी बनता है कि नज़रें नीचे रखने का, खौफ खुदा से रोने का, अगर बदनिगाही हो जाती है तौबा करने का, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर इस्तिकामत नहीं रह पा जाती, क्योंकि सेंटर का माहौल इस तरह नहीं होता और बसा औकात के बाहर का माहौल, बाज़ार का माहौल इस तरह नहीं होता, बचना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का कि ज़हन कैसा बने कि इससे बचना थोड़ा आसान हो जाए और तौबा भी करते रहें, इस्तिग़फ़ार भी करता रहें इसके मुताल्लिक़। इसके लिए ये है कि बदनिगाही के अज़ाबात पर बंदा गौर करे, गुनाहों के अज़ाबात पर गौर करे, उसका मुताला करता रहे, उस हवाले से बयान सुनता रहे। और दूसरा ये कि ऐसी जगहों पर जाने से बचे। अलबत्ता अगर ज़रूरी ही है तो अपनी नज़रों की हिफाजत करे। ऐसा तो है नहीं कि बंदा आग में जाए और ये कहे कि मैं जलूँ नहीं, तो ये कैसा मुमकिन है? पानी में जाए और कहे कि मेरे बदन गीला ना हो, कपड़े गीले ना हो, कैसे मुमकिन है? मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स जायज़ काम के लिए कसम खाए तो फिर उसको पूरा करना होगा या नहीं, और कसम का कफ़ारा क्या है? जायज़ काम के लिए अगर कसम खाए तो उसको पूरा करना जो है वो लाजिम है, और अगर वो नहीं करता पूरा इसको तो फिर ये कि वो तौबा भी करेगा और इसका कफ़ारा भी देगा। 10 मिस्किनों को खिलाना है, कसम का कफ़ारा ये, या तो ये कि रोज़ाना एक एक मिस्किन को खिलाए 10 दिन तक, सुबह को भी खिलाना है और शाम का भी खिलाना है, वरना ये कि एक ही दिन में 10 मिस्किनों को खिला दे, सुबह शाम। जज़ाकल्लाहु खैर। वाइयाकुम। मेरा सवाल ये है कि जाए नमाज पर काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर होती है, क्या हम उस जाए नमाज पर नमाज पढ़ सकते हैं? जायज़ है, मगर ये कि उसे पाँव रखना और ये चूँकि बिल्कुल मुत्तसिल है ना पूरा कपड़ा, तो अच्छा नहीं लगता। आपसे सवाल ये है कि इबादत में लज्जत कैसे हासिल की जाए? इबादत में दिल लगे या ना लगे, इबादत करते रहना चाहिए। अलबत्ता लज्जत कैसे हासिल की जाए, तो अपने जो है वो रिस्क वगैरह पर गौर किया जाए, अपने खाने पीने पर गौर किया जाए, कमाई पर गौर किया जाए। जामियातुल मदीना ब्रैडफोर्ड यूके से हाजिर हुआ हूँ। जानशीन अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि नेक अमाल का आमिल कामिल किस तरह बना जाए, और दुआ भी फरमा दीजिए कि मैं और हम सब नेक अमाल के आमिल कामिल बन जाएं। अल्लाह करीम हम सबको जो वो 72 जो सवाल आते हैं इन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके लिए यही कि इसके बंदे का जब ये जहन होगा कि जब मैं अपना मुहासबा करूँगा तो मेरी तरक्की होगी, जब बंदे का ये जहन होगा तो ऑटोमेटिकली वो उस पर आमिल हो जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जब हम इमाम पहने हुए होते हैं तो बाज़ औक़ात हमें वाशरूम में जाना पड़ जाता है, तो हम वाशरूम में इमाम पहनकर जाएंगे या नहीं? इमामा पहनकर जाना जायज़ है, अलबत्ता ये है कि इमामा
اتار کر جائے کہ یہ مستحب ہے، اگر امامہ پہن کے جاتا تو گناہگار نہیں ہے۔ محمد شہباز اتاری لندن سے، جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، میرے لیے، میرے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، جن کا آپ نے کہا ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح کچھ سنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے تو اگر آپ جانے سے پہلے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بنو سعد جو قبیلہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقام، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مزارات پر ہو کر اگر پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں اور زیارت کے لیے ریکویسٹ کریں تو اس میں قبولیت کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اس میں رہنمائی فرمائیے۔ اس میں سنا یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرے، آپ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، میری سفارش کر دیں، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ میں آپ کے چچا جان کے سے آیا ہوں اور آپ جو ہے وہ میری عرض قبول فرمائیں۔ مگر امیر سنت کا یہ معمول دیکھا ہے کہ جب بھی حاضری مدینہ ہو تو سب سے پہلے حاضری جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دینی ہے، پھر اس کے بعد دیگر جگہوں پہ۔ تو اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے، کوئی معاملہ ہے، تو پہلے جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو اس حاجت کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندے نے پیر شریف کا روزہ رکھا ہے سنت کی نیت سے، اور اس میں اگر دوسری نیت کر لی کہ جو میں نے نیت کی تھی میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، کیا دونوں روزے ہو جائیں گے؟ اگر کرتا ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں وہ منت کا جو روزہ تھا اس نے دن متعین نہیں کیا تھا، تاریخ متعین نہیں کی تھی، بس ایک مہینے میں جو میں کوئی بھی روزہ رکھ لوں گا، مجھ پر اللہ کے لیے ایک روزہ، اگر میرا فلاں کام ہو گیا، کسی نے یہ جملہ کہا اور اتنی آواز سے کہا کہ اسے کانوں نے سن لیا تو اب یہ روزہ رکھنا واجب ہوگا، مگر جو اس نے معلق کیا تھا وہ کام ہونے کی بنا پر، تو اب اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ چلو مجھے تو کسی دن بھی رکھنا ہے اور اب چلو پیر شریف میں رکھ لوں گا تاکہ یہ پیر شریف سنت بھی ہے، تو پھر ثواب کی امید کی جا سکتی ہے سنت کی بھی، ورنہ واجب تو ویسے ہی ہے۔ جیسے امیر اہل سنت صاحب نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی آپ سے کوشچن کرے اور جب تک سلام نہ کرے اس کے کوشچن کا جواب مت دو، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر سلام ہم کرتے ہیں، اگر کوئی ہم سے کوشچن کرتا ہے اور سلام نہیں کرتا تو پھر ہم اس کے جواب دیں یا کیا کیا جائے؟ تو امیر سنت کے ساتھ یہی فرمایا تھا کہ آج کل اگر ہم یہ کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، تو اسے ہم نیکی کی دعوت دیں گے کہ بھائی پہلے سلام کر لیجئے، یا آپ سلام کر دیں، یا یوں کہ وہ اصل میں سلام نہیں کر سکتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ کے پھر وہ گفتگو کی جائے۔ اگر وہ جواب ہی نہیں دیں تو اس میں اس کو نیکی کی دعوت دی جائے کہ سلام کا جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، پھر بھی اگر وہ نہ دے تو پھر ذرا کہ آپ مکلف نہیں ہو اس کے۔ جزاک اللہ، آمین۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی بچہ کسی معزز شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کے تم یا تمہارے کہہ کے بلاتا ہے تو یہ برا منایا جاتا ہے، اسی طرح نعت شریف میں جب ہمارے آقا کا نام آتا ہے تو ہم تمہارے کر کے الفاظ یوز کرتے ہیں، تو یہ یوز کرنا کیسا؟ امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت وہ ہم سے زیادہ ادب جانتے تھے، تو ان کا کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ میں اولا کا طالب علم ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ جب مزارات پہ حاضری ہوتی ہے تو اس کی کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ اولیاء کرام کے مزارات طیبات پر حاضر ہونے میں قدموں کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر چہرے کے سامنے کھڑا ہو اور درمیانی آواز میں سلام عرض کرے، السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود غوثیہ 3 بار،
الحمد شریف ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے یعنی وقت ہو تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ الہی اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو پہنچا، ان کو عطا فرما۔ جو دکاندار تاجر کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں 3-4 سال اس کی پیمنٹ واپس نہیں کرتے، اس پیمنٹ کی زکوٰۃ وغیرہ نکال سکتے ہیں ہم؟ چونکہ وہ رقم اگر ہلاک تو نہیں ہوئی نا، یعنی اس نے دینی ہی ہے، تو بالکل نکال سکتے ہیں جی ٹھیک چاہیے سے، بلکہ پیشگی نکال دیں تو اچھا ہے کہ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے وہ رکی ہوئی رقم آ جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب اس نے سجدہ سہو کرنا تھا لیکن وہ بھی بھول گیا اور اس نے نماز کمپلیٹ کر لی، سلام پھیر دیا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرمائیے۔ اس میں یہ ہے کہ جب تک اس نے کوئی منافی نماز فعل نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے، جیسے کھانا کھا لیا یا اٹھ کے چل دیا یا روم سے باہر نکل گیا، تب تک یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے، وگرنہ ابھی اٹھ کے چلا گیا بعد میں یاد آیا تو اب یہ ہے کہ وہ نماز واجب الاعادہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلم کمپنی ہے جو گوشت وغیرہ پیکنگ کرتی ہے، اس کے بعد وہ مختلف شہروں میں جو نا وہ سپلائی کرتی ہے، تو دوسرے شہر والے اس سے گوشت استعمال وہ پیکنگ کیا ہوا یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مالک اگر مسلم ہے، دونوں طرف بیچنے والا بھی لینے والا بھی، آنر وہ اگر مسلم ہے اور ملازم جو بھی ہو، تو اب یہ گوشت حلال ہے، فتویٰ یہی ہے دارالفتہ اہل سنت کا۔ میرا نام زکریا محمود اتاری ہے، میں مری پنجاب سے حاضر ہوا ہوں۔ جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جو عورت ہے وہ بلی آنکھوں والی، اس کو منحوس اور خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی کا اس کے ساتھ تعلق ہو تو اس کے ذہن میں اس کے لیے وسوسے اور بدگمانی آ جاتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں یہ تو وہی آ گیا کہ بدشگونی، بدشگونی میں آئے گا کہ ایسی آنکھیں تو یوں تو یوں، ایسی آنکھیں تو یوں، تو ہم تو ظاہر ہے کہ اس کے قائل نہیں ہے بدشگونی کے، بلکہ اسلام نے بدشگونی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو چلیں اگر وہ اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں تو جو نارمل آنکھوں والی ہیں کہ ان کے کیسز نہیں ملتے؟ کیا وہ اپنے شوہروں کو تنگ نہیں کرتی؟ کیا وہ بلا وجہ شرعی طلاق کے مطالبات نہیں کرتی؟ کیا وہ ناک میں دم نہیں کرتی؟ تو معاملہ ہوتا ہی ہے نا، تو آنکھوں کا اور اس سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 1 یا 2 رکعت رہ جاتی ہے، اس کے بعد ہم نے یعنی کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرنی ہے، تو ثنا سے ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے، تو ہم ثنا نہیں پڑھتے، تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نماز یعنی آگے مکمل کرتے ہیں، تو آیا کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہماری نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے کی نماز چھوٹتی ہے نا، جیسے پہلی رکعت چھوٹ کے بھی تیسری میں شامل ہوا، یہ 4 رکعتیں نماز ظہر میں امام کے ساتھ جو ہے وہ امام کی 1 رکعت نکل گئی تھی، امام دوسری رکعت میں تھا اور اس کی پہلی رکعت تھی نا، اب یہ کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو اس کی جو ہوگی نا، یہ پہلی رکعت یہ پڑھے گا، کیونکہ پہلی اس کی چھوٹی تھی، اس میں تو وہ ثنا پڑے گا۔ جانشین امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ سیلاب متاثرین سے جو سیلاب میں جو ہمارے اسلامی بھائی جو وفات پا جاتے ہیں تو پانی میں ٹھہر ٹھہر کے وہ بالکل نرم ہو جاتے ہیں، اس کا گوشت بالکل نرم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو ہم باہر نکالتے ہیں، تو اس کو غسل دے سکتے ہیں؟ تو پانی تو ڈالیں تو وہ اس کا جو جسم ہے بالکل گوشت گل گیا، تو اس سے دوبارہ غسل دے سکتے ہیں ان کو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لاش اگر سمندر میں ملی یا پانی میں ملی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ سیلاب والا پانی تھا، یہ تو 10 سے زیادہ تھا،
اور یہ تھا کہ بندہ آرام سے اسے تیراکی بھی کر سکتا، چونکہ اتنا کہیں پانی اتنا ہے تو کہیں کتنا ہے، تو یہ ہے کہ وہ 3 بار بس ہلا لے غسل کی نیت سے، تو یہ کہ وہ سنت ادا ہو جائے گی پوری، اور اب سو کفن پہنا کے نماز جنازہ۔ عبد القدیر اٹلی سے، شہزادہ حضور کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو نام عبد القدیر، جیسے قدیر نام ہے، عبد الجبار، اکثر لوگ جبار کر کے بلاتے ہیں، قدیر کر کے بلاتے ہیں، تو کیا اس طرح بلانا بہتر ہے؟ یا کسی کو کہا جائے کہ عبد القدیر کہیں تو وہ کہتے ہیں اس طرح آگے سے کچھ ایسی باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، تو کیا قدیر بلانا، جبار بلانا یہ کیسا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ اس میں جو نا وہ قدیر ہے، قاف نقطوں والا ہے، قدیر، عبد القدیر، اور قدیر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے کہ یہ بندے کا نام ہم نہیں رکھ سکتے، وہی عبد القدیر، تو قدیر کہہ کر بلانا یہ ناجائز ہے، یعنی غیر خدا کو جبار بھی نہیں کہہ سکتے، غیر خدا کو رحمان بھی نہیں کہہ سکتے، قدوس بھی نہیں کہہ سکتے، صمد بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو قدیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔